نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجروں سے کی ہوئی چند اصولی باتیں۔ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے شمار برکتیں، رحمتیں لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں لوگوں پر خاص کرم کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اپنے رزق میں برکت سے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ تجارت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر اس کو اسلامی قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ چنانچہ آج ہم اس ویڈیو میں ان اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے لیے بیان فرمائے ہیں، جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ایک مسلمان تاجر کے کیا اوصاف ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اسلام کے نظام تجارت میں ایماندار تاجر اور انصاف پسند حکمران کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زراعت، تجارت، ملازمت اور مال غنیمت کمائی کے وہ حلال اور جائز طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بلکہ تجارت وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو انسانوں کی معاشی ضروریات پورا کرنے کا ایک اہم اور قیمتی ذریعہ بنایا ہے، جس کو اپنا کر انسانی معاشرے اپنی تعمیر اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان تاجر کے کیا اوصاف ہیں اور کن اوصاف کو وہ اپنا کر، کن خوبیوں کو وہ اپنا کر اپنی حلال روزی کما سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنوان پر بے شمار احادیث موجود ہیں، جن میں سے ہم چند کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، سچا اور امانت دار تاجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جس کا مفہوم ہے سچا امانت دار تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کا احاطہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گفتگو میں وہ تاجر سچا ہو، دوسری بات یہ کہ مال کے معاملے میں وہ تاجر دیانتدار ہو، یعنی بات طے کرتے وقت جھوٹ نہ بولتا ہو اور فروخت کے وقت مال میں گڑبڑ نہ کرتا ہو۔ یہی دو باتیں تجارت کی بنیاد ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تجارت کے 4 اہم اصول بیان کیے ہیں جن کو اپنائے بغیر ایک مسلمان اپنے لیے حلال روزی نہیں کما سکتا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ وہ 4 اصول کون سے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو تعلیم دی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان التاجر اذا كان فيه 4 خصال تاب كسبه، اذا اشترى لم يزم، واذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف فيما بين ذلك۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تاجر میں 4 باتیں آ جائیں تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ جب خریدے تو وہ اس چیز کی مذمت نہ کرے، اور جب بیچے تو اپنی چیز کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے، اور بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، اور خرید و فروخت وقت قسمیں نہ کھائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا ہے، لیکن ان کے لیے چند اہم بنیادی اصول بیان کیے ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ وہ اصول کون سے ہیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی کمائی کو ایک بہتر کمائی کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اطیب الکسب کسب التجار الذین اذا حدثوا لم یکذبوا واذا اؤتمنوا لم یخونوا واذا وعدوا لم یخلفوا واذا اشتروا لم یضموا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور خریدتے وقت چیز کی مذمت نہیں کرتے تاکہ بیچنے والا قیمت کم کر کے ان کو دے دے، اور جب خود بیچتے ہیں تو بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تاکہ لینے والا ان کو زیادہ قیمت دے، اور اگر ان کے ذمے کسی کا کچھ واجب الادا ہوتا ہے تو ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو وصول کرنے میں ان کو تنگ نہیں کرتے۔ اللہ 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 اللہ۔ اسلام میں محنت و مزدوری کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر محنت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت سے کما کر کھانے والا، مزدوری کرنے والا اور مشقت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہے۔ محنت کش اللہ کا دوست اور محبوب ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رزق حلال کی اسلام میں بہت اہمیت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رزق حلال نہ ہو تو رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر رزق میں برکت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق نہ ہو تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس کو کیسے حاصل کریں؟ چنانچہ فرمایا، اپنے ترازو سیدھے رکھو، کم نہ تولو، لین دین میں کمی نہ کرو۔ ہم سے پہلی امتیں کم تولنے پر عذاب الہی کا شکار ہوئیں، اور کچھ امتیں ملاوٹ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے۔
गंदम या जौ का ढेर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरे और रुक गए। मुआयने की गरज से गले के ढेर के अंदर हाथ डाला। वो गला ऊपर से खुश्क था लेकिन अंदर से गीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या मामला है? बेचने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बारिश गले के अंदर हो गई थी? इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें तिजारत में धोखा दिया वो हम में से नहीं है। खराब माल छुपाकर सही माल के साथ बेचना भी धोखे में आता है। इस हदीस शरीफ की रोशनी में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की हर ऐसी किस्म की मजम्मत फरमाई है जिसमें धोखा हो और फरेब हो, जिसमें झूठ हो, बददयांती हो, या जिसमें आम लोगों को परेशानी हो और उनका नुकसान होता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तमाम सूरतों को गश यानी धोखे से ताबीर किया है और उन्हें ममनू करार दिया है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। तिजारत का एक और उसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वो है झूठी बोली ना लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तनाजशु, कि नजश मत करो। नजश ये है कि ख़रीदने के इरादे के बगैर सिर्फ माल की कीमत बढ़ाने के लिए बोली देना। मसलन किसी चीज़ की नीलामी हो रही हो जिसके लिए लोग अपनी बोली दे रहे हों, उनमें से एक आदमी ख़रीदना तो नहीं चाहता लेकिन सिर्फ भाव में गड़बड़ करने के लिए बोली दे रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम और झूठ करार दिया है। अल्लाहु 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 अल्लाह। इस्लामी क़वानीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना एक नाक़ाबिले मुआफ़ी जुर्म, हराम और गुनाह कबीरा का अमल है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया है। उस ज़माने में भी ये होता था और आज भी ये होता है कि बड़े ताजिर बहुत ज़्यादा माल ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से मंडी में माल की कमी वाक़ई हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर हस्बे मौका ये ताजिर इस ज़ख़ीरा किए हुए माल को महंगे दामों में बेचते हैं। फ़ुक़हा कराम ने इसकी दर्जा बंदी की है कि अगर किसी चीज़ के ज़ख़ीरा करने से मार्केट में आम लोगों को नुकसान होता हो कि लोगों को माल ही मुयस्सर नहीं आता या आम भाव से ज़्यादा कीमत में ख़रीदना पड़ता है तो ऐसा ज़ख़ीरा करना हराम है। और अगर ताजिर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से मंडी में माल की सप्लाई बंद हो जाती है या माल महंगा हो जाता है तो फिर ये सिर्फ हराम नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है जिसका ये ताजिर मुर्तकिब हुआ है, चूँकि ये लोगों का हक मार रहा है। अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।